نثار مدینہ کے سب جنتیں، نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے، مبارک رہے عندلیبات میں گل، مبارک رہے عندلیبات میں گل، ہمیں گل سے بہتر اے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر اے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا، برستا
گدوں پر بھی برسا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جا بجا تھا والے کے راستے میں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جان جل جانے والے پڑے خاک ہو جان رضا نفس دشمن ہے غم میں نانا رضا نفس دشمن ہے غم میں نانا کہاں تم نے دیکھے چندرا والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا انتہائی ذوق شوق کے ساتھ حضرت مولانا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسن میاں بریلوی نے لکھا. حالانکہ حضرت مولانا خود استاد العلماء ایک ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے نہ صرف علم پڑھا ہے بلکہ پڑھایا بھی ہے. اور نبی پاک کی نعت کہنا کتنے فخر کی بات ہے, کتنے اعزاز کی بات ہے. نعرہ تکبیر و رسالت سے اپنے رہنما, اپنے راہبر, اپنے پیشوا کا استقبال فرمائیے. حضور قبلہ عالم ہمیں درس قرآن سے نوازیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضور قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام, حضور قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام, حضور قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه
إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ تم برہان ارشاد فرماتے ہیں وقال نسوہ کچھ عورتوں نے کہا پھر مدینہ شہر میں یہ فی کے ذریعے سے بھی کبھی اضافت ہوتی ہے کبھی فی کو حذف کر کے بھی اضافت ہوتی ہے مگر دونوں صورتوں میں اعلی علم اس کو اضافت فی کے معنی کر سکتے ہیں. یعنی شہر میں کی کچھ عورتوں نے کہا کیا کہا یہاں سے رپورٹڈ سپیچ شروع تھی جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیگم جو ہے تراود فتاح عن نفسی اپنے نوجوان کے دل کو لبھانا چاہتی ہے اس کو اپنی طرف مائل محبت کرنا چاہتی ہے. قد شغفها حبا وہ محبت کے نقطۂ نگاہ سے اس کو مار گیا ہے محبت کے طور پر اس پر چھا گیا ہے. شغف دراصل اہل لغت کی تحقیق کے مطابق اس جھلی کا نام ہے جو دل پہ کور کے طور پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے. یعنی جس طرح وہ جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور سارے دل کو گھیر لیتی ہے اس طرح یوسف علیہ السلام کی محبت نے اس کے دل کو گھیر لیا ہے. اور جب کوئی محبت کے میدان میں مکمل طور پر بازی ہار جائے نہ کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دے تو اس بات کا نام ہے شغفہ اللہ. وہ محبت کے میدان میں اس کو مار گیا ہے. اس نے محبت کے طور پر اس پر غلبہ حاصل کر لیا ہے.
انا لنراها فی ضلال مبین، بلا شبہ ہم اس کو یعنی سیدہ زلیخا کو محبت کی وارفتگی میں پا رہی ہیں۔ یہ نرا افعال قلوب میں سے ہو کر ہاں مفعول قل ہوگا، فی ضلال مبین کا مفعول ثانی ہوگا، یعنی ہم اس کو محبت میں کھویا ہوا پا رہی ہیں، محبت کی گمگشتگی میں غوطہ زن ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جس وقت اس نے ان کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سنا، ارسلت الیہن، تو ان کو بلا بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے تکیہ گاہ تیار کی، ہر ایک کے لیے الگ الگ تکیہ گاہ مسند تیار کیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور اس نے کہا کہ ان کے پاس آئیے۔ الخروج علی کے معنی کسی کے سامنے آنا، ان کے سامنے آ جائیے، ان کے پاس آ جائیے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، سو جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کی بڑائی بیان کرنے لگی۔ وقطعن ایدیہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، مجاز مرسل کے طور پر انگلیاں کاٹ دی، جزو کہہ کے کل کہہ کے جزو مراد لینا، یہ اس میں مجازات مرسلہ ہے۔ اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، جبکہ تعبیر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا سبحان اللہ، حاشا عربی زبان میں اظہار تعجب کے لیے اور خدا کی عظمت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہا اللہ کو پاکیزگی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی بڑا معظم فرشتہ، یعنی یہ صرف معظم فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ قالت، تو اس نے کہا، یعنی جناب زلیخا بولی اس وقت جب عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے اور واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہی ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اس وقت وہ بولی، قالت، انہوں نے کہا، فذلکم الذی لمتننی فیہ، سو یہ وہی آدمی ہے کہ جس کے سلسلے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے یا تم مجھے ملامت کر رہی ہو۔ اس میں موصول کے بعد ماضی بمعنی مضارع کے ناویوں کے نزدیک ہوتی، ملامت کرتی ہو یا ملامت کر چکی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ کنفیشن آف کرائم کرتی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے یقیناً اس کا دل لبانا چاہا مگر وہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو کچھ اسے میں کہہ رہی ہوں اگر وہ نہ کرے تو لَيُسْجَنَنَّ، اسے خامخواہ جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ عربی قواعد کے اعتبار سے نون تاکید خفیفہ کا ہمیشہ نون کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لیکن غالباً دو مقام ہے قرآن مجید میں، ممکن ہے کوئی تیسرا بھی ہو لیکن میرا خیال یہ ہے، غالب خیال یہ ہے کہ وہ دو ہی مقام ہے جہاں نون تاکید خفیفہ کا تنوین کی صورت میں لکھا گیا ہے، ایک وَلَيَكُونَن میں اور دوسرا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، وہ بھی نون تاکید خفیفہ کا ہے۔ تو وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا، یعنی اگر میرے کہے پہ نہ چلے تو جیل بھی جانا پڑے گا اور ذلت بھی اٹھانا پڑے گی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ،
جس کام کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل جانا اچھا لگ رہا ہے. زبان پیغمبر کی بولی میں کیا تھا؟ پیغمبر کی بڑی شخصیت کا نام. آپ ساتھ واضح کر رہے مولا کریم یہ میرے اپنے قدرت اور کمال کی بات نہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، کہ مولا کریم اگر تو ان کے مکر و فریب کو مجھ سے نہیں ٹالے گا تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، سو اس کے پروردگار عالم نے اس کی بات کو شرط قبولیت سے نوازا اور ان کے مکر کو اس سے ٹال دیا. بے شک وہی بہت اچھا سننے والا اور بہت اچھا جاننے والا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر آیتیں دیکھ چکنے کے بعد، یہ ماں مصدری اخینیہ ہوا، آیات دیکھ چکنے کے بعد پھر انہیں یہ سوجا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ خواہ مخواہ اسے قید میں ڈالیں گے، اسے جیل میں ٹھونسیں گے، حتی حین، ایک وقت مقرر تک کے لیے. آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں اور اس کے تاریخی ماحول کے بارے میں مناسب حد تک گفتگو کر چکا ہوں. اس لیے وہ حضرات جو اس وقت آج کے لیکچر میں سورہ یوسف کے درس میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، ممکن ہے وہ خلا محسوس کریں، تو میں ان سے معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ جو کہی گئی ہوئی بات ہے اگر وہ ٹریس کرنی مراد ہے تو گزشتہ ٹیپس آپ دیکھ کے اس سے اس کی اصلاح آسانی فرما سکتے ہیں. یہ وہ موقع ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر کیس چل چکا ہے. ایک تہمت لگی ہے اور اس پر جو اس وقت کا ضابطہ کار ہے اس کے مطابق کارروائی ہوئی ہے، اور ایک امپارشل شہادت کے ذریعے سے، اور وہ شہادت بھی شہادت کے طور پر ہونا بجائے خود ہے، لیکن اس میں ایک قیاس ہے جس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہنا چاہیے، قرائنی شہادت، کہ قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے. یہ کنٹیکسٹ ہے نا جس کو پولیس کی زبان کے لیے چلن ما قبل اور چلن ما بعد، جس کے ذریعے سے پولیس ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ جرم کن حالات میں کیوں کر واقع ہوا ہے. تو اب قمیص کے سامنے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہونے کی وجہ سے ڈائریکشن کا تعین، اور ڈائریکشن کے ذریعے سے ایکویٹل یا کنوکشن، برات یا فرد جرم، دونوں میں سے کچھ. قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہو تو قیاس یہ ہے کہ یہ بھاگ رہا ہوگا، یہ رغبت نہیں رکھتا ہوگا، تو بھاگنے میں یہ سچا ہوگا جو کہہ رہا ہے میں بھاگا ہوں، یہ مجھے مجبور کر رہی تھی. کیونکہ قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہونا اسی وقت چانس بنتا ہے جب سچ مچ یہ بھاگ رہا ہو اور اس کی رغبت نہ ہو. سامنے سے پھٹی ہوئی ہو تو پھر زلیخا کا کہنا معیاری نقطہ نگاہ سے قریبے سے حد پڑتا ہے کہ سامنے کی طرف سے یہ حملہ آور ہوا ہو. پھر بھی یہ اتنی مضبوط بات سامنے والے دامن کے بارے میں نہیں ہے. ایک آدمی کی سوچ ہے نا، پرانے عظیم خود تو اس کا مدعی نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں عورت کے دامن پھٹنے کی زیادہ چانسز ہے کہ وہ اسے پکڑے اور وہ بھاگے. مگر قرآن عظیم نے جو نبی کی برات کو ظاہر کرنا ہے اس میں یہ بات قیاس کے بالکل بہت واضح طور پر قریب ہے کہ پیچھے کی طرف سے قمیص کا پھٹنا یقیناً اسی بات کی دلیل ہے کہ بھاگا ہی ہوگا. اب دیکھیں یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہو کر
سامنے کی طرف سے پھٹا ہوا ہونا یہ ذریت کے معنی دیتا ہے، اور پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہونا یہ قطعیت کے قریب چلا جاتا ہے۔ قطعی اس لیے نہیں کہا جا سکتا، یہ قیاس ہے، قیاس اس میں ظنیات، یہ وجہ ثبوت بنتا ہے، بنائے ثبوت نہیں بنتا۔ تو بنائے ثبوت وہ جو شاہد من آلہا، امپارشل ایویڈنس جو ہے وہ بنائے ثبوت بنتی ہے۔ اب جس وقت کے ان سارے دلائل کو اکٹھا کیا گیا تو خامد کے سامنے بیوی کھڑی ہے، اب اس کا یہ کہنا فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، اس کا کنوکشن کرنا، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ ظنیت کے حد تک ہوتی تو ان کے نزدیک ہوتی، جس کے کریڈٹ میں جا رہی ہے اس نے اس پر کوئی لے نہیں کی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شہادت پر بحث وہ کرتا ہے جس کے خلاف جا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شہادت پر جو بحث کرتا ہے کہ وہ حاضر ناظر ہیں کہ نہیں، ان کی بات مانے یا نہ مانے، یہ یقیناً وہی کرتا ہوگا جس کے خلاف سرکار کی شہادت جا رہی ہوگی، جس کے حق میں جا رہی ہے اس کو کیا بحث۔ اس لیے یوسف علیہ السلام بحثیت ایک نور نظر پیغمبر ہونے کی اور اللہ کی بارگاہ میں جس کی پیغمبری متعین شدہ چیز ہے، اس حیثیت سے گفتگو کر سکتے تھے کہ شہادت کے نقطۂ نگاہ سے یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، لیکن انہوں نے بحث نہیں کی کہ شہادت ان کے فیور میں جا رہی تھی۔ شہادت جس کے فیور میں جا رہی ہوتی ہے وہ تنقید نہیں کرتا۔ میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی شہادت پر کوئی تنقید نہیں کرتا، میں تو پکی مجھے یقین ہے کہ میرے نبی کی شہادت میرے فیور میں جا رہی ہے۔ تو جو سرکار کی شہادت کو لیدے کرتا پھرتا ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا بڑا قریب ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ شہادت میرے خلاف جا رہی ہے۔ یا شہادت پر کئی باتیں کی جا سکتی تھی مگر یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں کی کہ شہادت فیور میں جا رہی ہے۔ تو انسانی مزاج کی حیثیت واضح ہوئی کہ جب فیور میں شہادت جا رہی ہے تو آدمی کو تنقید کرنے کی عادت ہے۔ اب اس کے بعد خامد کا یہ کہنا عزیز مصر کا کہ یوسف عارضاً ھذا، یوسف یار اس بات کو جانے دے، مٹی ڈال اس بات کا، اور بیگم کو یہ کہنا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، جہاں یوسف علیہ السلام کی برات کو واضح کرتا ہے، جہاں ان کے تقدس و پاک بازی کو واضح کرتا ہے، وہاں اس وقت کے سیاسی، جغرافیائی، اخلاقی، تمدنی اور معاشی سٹیٹس کو واضح کر رہا ہے کہ اس وقت کے ماحول میں میاں کا سٹیٹس کیا تھا۔ جب قانون ملک کے مطابق سوائے اتنی بات کے اور کہنے کی پوزیشن میں نہ آ سکا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، خامد ہو کر اس پر یہ امر جب واضح ہو جائے کہ میری عورت جو ہے اس طرح کے گناہ کی گلتی ہے تو نہ جانے اس کا دماغ کیا کیا سوچتا ہوگا، لیکن اس موقع پر اس جملے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا جب پورے ملک میں قانون کی سطح پر دوسرے درجے کا آدمی وہ ہے، پہلا بادشاہ ہے، دوسرا عزیز مصر ہے۔ عزیز مصر قانون کی نظروں میں اس شخصیت کا نام رکھا جاتا تھا مصر میں جو مدار المہام سمجھا جاتا تھا، جس کو کہ قانون نے مختار عام کے حقوق دیے ہوئے ہوتے تھے بادشاہ کی طرف سے کہ بادشاہ کا کوئی کام کرنا ہو تو وہ اس مدار المہام میں کرنا ہے، اور مدار المہام کا کیا ہوا اٹارنی جنرل کے طور پر ساختہ پرداختہ مصر ساختہ پرداختہ آزاد خیشت نہیں کے ہوگا، اس معنی کے ساتھ مدار المہام ہے۔ تو ان حالات میں جبکہ ملک کا سب سے بڑا با اختیار آدمی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بادشاہ نے اپنی پاور ایکسرسائز نہیں کر رہی، جو بادشاہ کی جورسڈکشن ہے اس میں جو پاور ایکسرسائز کرنی مدار المہام نے کرنی ہے، لیکن وہ بیگم کے سامنے یوں کہتا ہے کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو خطا کاروں میں سے تھی۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ قانون ملک کے مطابق کبھی وہ بے بسی کا دور انسانیت پر پہلے گزر چکا ہے، جب مرد اتنے مشکلات سے گزرتے ہوئے بھی سوائے ایک ناسخانہ آواز کے
ایک اخلاقی نافذے کے طور پر نصیحت کر سکا ہے، قانونی طور پر اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکا۔ لیکن یہ کون سے دن ہیں؟ یہ وہ دن ہیں جب اس قوم کے مٹنے کا وقت آ رہا، اس تہذیب کے مٹنے کا وقت آ رہا۔ یہ کسی مٹنے والی امت کا عالم پیری ہے۔ وہ اختیارات، وہ ڈھانچے، وہ تہذیب، وہ تمدن اور خدا کے کاغذات میں ختم ہونے کے قابل ہے۔ اس لیے یہ بے بسی کا وقت ہے۔ اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ تو خدا سے معافی مانگ، اور یوسف یار تو اس بات کو جانے دے، اور بربلا طور پر کہہ دیا بیگم کو کہ تو خطا کار ہے، غلطی تیری ہے، تو نے گناہ کرنا چاہا، یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد معمول کے خلاف جس شاہی محل میں رہتے تھے اسی میں رہ رہے ہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، اب قرآن مجید میں ہزارہ وہ واقعات، وہ حقائق جن سے نتیجہ کچھ نہیں نکل سکتا تھا، کوئی دلچسپی پیدا ہو سکتی تھی، کوئی بات لمبی ہو سکتی تھی، کوئی تفصیلات مہیا ہو سکتی تھی، لیکن فی الواقعہ ان سے کوئی اخلاقی یا قانونی یا اعتقادی کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ قرآن مجید نے ان کو حذف کر دیا۔ جتنے لوہی ہزار یہاں بیٹھے ہوئے ہو، وہ اس بات کو غور پر لکھتے وقت کوئی رپورٹ لمبی چوڑی لکھا دیتا ہے، لیکن آپ کو جب وکیل کرتا ہے تو آپ اس کی سمری بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو پوائنٹس ریلیونٹ نہیں ہیں یا کوئی لیگل ریزلٹ ان سے برآمد نہیں ہو سکتا، آپ اس سے کوئی کنکلوژن نہیں لے سکتے، تو ان ساری عبارات کو آپ حذف کر دیتے ہیں۔ ممکن 10 صفحے لکھے ہوئے تو آپ نے 4 لائنوں میں اس کی سمری بنا لی۔ قرآن عظیم کا قانونی مزاج بھی بڑا عظیم ہے۔ پوری دنیا کے قانون دان یہاں آ کر کے تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں، بیچ میں ہزاروں واقعات گزرے لیکن اسے نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا تھا، تو فوراً اس موڑ پہ آ گیا کہ اس فیصلے کے ہو چکنے کے بعد سیاسی اور معاشی اور اخلاقی دباؤ سے انہیں کیسا غیر اصولی راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کیا جب یہ فیصلہ کر چکے تو یہ فیصلہ بیوی، میاں اور شاہدہ